فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، ہم مذاکرات کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی غیر رسمی گفتگو، کہا مذاکرات کے لیے پہلا مطالبہ ہے چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی، دوسرا مطالبہ گرفتار کارکن کی رہائی اور مقدمات کا خاتمہ، تیسرا مرحلہ صاف شفاف الیکشن۔ فوج پر کبھی الزامات نہیں لگائے بلکہ تنقید کی۔ فوج پر تنقید اس وجہ سے کی کیونکہ تنقید جمہوریت کا حسن ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے فوج کو بگڑے ہوئے بچے سے تشبیہ دی، ہمیں یہ نہ سکھائیں فوج نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ محمود خان اچکزئی کو ہم نے مذاکرات کا مینڈیٹ دیا، دوسری طرف سے کوئی نام سامنے آتا تو ہم بات کرتے۔ محسن نقوی سے کبھی بات نہیں کروں گا، مریم نواز فاشسٹ ہے، مجھے جوڈیشل کمپلیکس سے اغوا کیا گیا تو چیف جسٹس عامر فاروق نے درست قرار دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد عامر فاروق سے گزارش ہے میرے مقدمات سے الگ ہو جائیں، ہائی کورٹ میں اور بھی ججز ہیں، کسی اور کو کیس دے دیں۔ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز غائب ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیجز کے لیے مقدمہ کروں گا۔ سنا ہے بانی پی ٹی آئی نے نمائندہ مقرر کرنے کی بات کی ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نئی باتیں کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں چاہتے ہیں جی ایچ کیو بات کرنے کے لیے بندہ بھیجے، ہر بندہ آئین کی اپنی تشریح کرے گا تو اہمیت نہیں رہے گی۔ 9 مئی کا معاملہ کلیئر ہونا چاہیے، بغاوت کیوں کی؟ ایک سیاسی جماعت شہداء کے گھروں میں فاتحہ سے بھی گریز کرتی ہے۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کے اجتماع کا چھٹا روز، جماعت اسلامی کا ملکگیر دھرنوں کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے ملکگیر پہیہ جام ہڑتال کرنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ کہتے ہیں حکومت نے مطالبات نہ مانے تو ہم ایک دن، ہفتہ اور پورے مہینے کے لیے پہیہ جام کی کال دے سکتے ہیں۔ عوام کو حق نہ دیا گیا تو قومی شاہراہوں پر دھرنے دے کر پورا ملک جام کر دیں گے۔ دھرنا قوم کو امید سے ہمکنار کرے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا لیاقت بلوچ سے رابطہ، حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات آج سپہر 3 بجے ہوں گے۔